أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک کے بچپن کے حالات آپ کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکے کو چلی۔ فیض پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا تھا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ دراز گوش یعنی کھچر جیسے جانور پر سوار تھی۔ وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکے میں پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچے کی تلاش میں پھرنے لگے۔ ان عورتوں نے آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، جبکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے، میں دوسری کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکات دے۔ پھر میں آپ کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ کو دودھ پلانے لگی۔ آپ کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پائی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تو بڑی برکت والے بچے کو لے کر آئی۔ میں نے کہا مجھ کو برکت کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکے سے چلے اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتوں سے حسد میں آ کر کہا، قافلے کی عورتیں حسد سے کہنے لگی، اے حلیمہ آہستہ چلا، یہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ بولی کہ اس میں تو کوئی عجیب بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ فیض کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دی، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آتی اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتی تھیں۔ کہ چلنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ برکت تھی اور تھی۔ سبحان اللہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے کرم والے کو لائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات حق نے بتائی حلیمہ، تو اللہ والا تیری گود میں ہے، سناگر جس کو خدائی حلیمہ۔ بنی سعد کی عورتوں کو حسد آئی، بڑی دولتیں لوٹ کر لائی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک آپ 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے مالی ہونے لگے۔ پھر میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی۔ آپ کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ کو جدا کروں، اس لیے آپ کی والدہ سے کہے سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حلیمہ آپ کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ لایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے۔ اس نے کہا امی جان، اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے وہ بھی رک جاتا اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتے۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ داہنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقررہ پر آپ کو فارغ کر دیا جاتا تھا۔ آپ پاک و صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیے تھے اور فرشتے آپ کا جھولا ہلایا کرتے تھے اور آپ پکڑنے کے ہوئے پیدا ہوتے تھے۔ حضرت حلیمہ کو آپ کی حسن و جمال اور اوصاف حق کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ کو کھلاتی اور لوریاں دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا میں امی جان جلدی چلو، قریشی بھائی محمد کو سفید کپڑے والے دو آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ پیٹ ڈالا ہے، میں اپنی ماں میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹے یہ کیا بات ہے؟ کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے، میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑو۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہے؟ میں نے جو حال گزرا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا یا حلیمہ کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی ہرگز نہیں ہے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان ان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، میرا یہی بہتر ہے کہ آپ اب میرے ہی پاس رہیں۔ اللہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری گرجا آیا، ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے۔ آپ حضور کو پادری نے دیکھا تو آپ میں نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کی اس نے دعوت دی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا کہ یہ تو نبی والے ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ پر رخ کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آیا۔ سکھایا کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا۔ دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا۔ تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا۔ چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ ہونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ میں نہ رہیں۔ دوسری دفعہ یہ حکمت کی جوانی کے سکھانے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکے۔ تیسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کا دل غیب کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہانوں کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔